إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اور جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، تو اللہ رب العزت نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا، بیٹا
ابھی مکمل طور پر جوان نہیں ہوا، 13 سال کی عمر ہے، اور اسے اس بات کا علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس بیٹے کو یہ بھی علم ہے کہ نبی کا جو خواب ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن میں کچھ اس طرح کھینچا ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب تو مجھے بیٹا عطا فرما، نیکوں میں سے ہو، ایسا بیٹا عطا فرما جو نیکوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری دی اسے ایک بردبار لڑکے کی، بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنی انی اری فی المنام، اس نے کہا اے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے کہا اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ ان قریب ضرور پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ کتنا سعادت مند بیٹا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا اے ابا جان آپ کے پاس کوئی جبریل آئے ہیں وہی لے کر، خواب ہی آیا ہے نا۔ اس بیٹے کو یہ معلوم ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا، اس نے اسے لٹا دیا پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اسے اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے سچ کر دکھایا ہے اپنا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہی کھلی آزمائش ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلے میں دیا اس اسماعیل کے ایک عظیم ذبیحہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہوئے، اس کے گلے پر چھری چلا دی، اللہ نے آسمان سے جنت سے ایک جو ہے وہ مینڈا بھیجا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ تیرے نزدیک سب سے اہم اللہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ سب سے اہم چیز ہمارے نزدیک اللہ ہونا چاہیے۔ اولاد، مال، جان، سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کیا جا سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر ایک مینڈا بھیجا جنت سے، پھر اس کو ذبح کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے تمام امتوں کے لیے قربانی کا حکم جاری کر دیا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یعنی میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دونوں آیات کو دیکھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اور قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، قربانی کا نماز کے ساتھ ذکر ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں، نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کا ذکر کر کے قربانی کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اور قربانی نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت بھی قرار دیا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں ان نصلی ثم نرجع فننحر، کہ نماز عید ادا کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس شخص نے ایسے ہی کیا، پہلے نماز پڑھی پھر اس نے قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے مسلمانوں کی سنت بھی قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، اور جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی ہے، واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا ہے، اور یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث۔ تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور قربانی مسلمانوں کی سنت، مسلمانوں کا طریقہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کان النبی یضحی بکبشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، وانا اضحی بکبشین، اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے حدیث۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی قربانی وہ کر سکتا ہے جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچے، اور آپ نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ اس سے آپ قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ قربانی کرتے تھے۔ آج گھروں کے اندر دیکھیں، جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے پاس، گھر کے ہر فرد کے پاس ٹچ موبائل 30 40 ہزار کا موبائل ہے۔ قربانی کی ہمت نہیں، تو قربانی کی توفیق نہیں، کہتے ہیں جی طاقت نہیں ہے۔ اور موبائل لینے کی طاقت ہے تمہیں؟ 30 40 ہزار کا موبائل، لیکن قربانی کی 10-12 ہزار روپیہ قربانی میں، ہماری مسجد میں 12,000 روپیہ حصہ ہے۔ ہماری عورتیں بازار میں جائیں نا تو ایک دفعہ ہی بازار میں 50 ہزار کی شاپنگ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کل عبد المالک مجاہد جو دارالسلام کے مالک ہیں، ان کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا آج سے 45 سال پہلے میرے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں قربانی کر سکتا۔ آج سے 45 سال پہلے وہ کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، قربانی نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے 100 روپیہ ادھار لیا، ادھار لے کر 100 روپے، آج سے 45 سال پہلے 100 روپے کی کتنی ویلیو تھی، میں نے قربانی کی
اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے میری غربت کو ختم کر دیا، اور آج دیکھیں دارالسلام کہاں کھڑا ہے۔ ہم قربانی نہیں کرتے، فضول اور بے مقصد کاموں میں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیں گے، مگر قربانی کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں جی قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی دور کے اندر ان کے کیا حالات تھے۔ تو حضرات قربانی کرنی چاہیے۔ آپ قربانی کریں گے آپ کے مسائل حل ہوں گے، قربانی کریں گے انشاءاللہ آپ کی غربت ختم ہوگی، قربانی کریں گے تو آپ کی مشکلات اور پریشانیاں اللہ دور کرے گا۔ یہ جو سورہ کوثر کی جو آیت میں نے پڑھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ سورہ کوثر کب نازل ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم، اور آپ کے سب نرینہ اولاد فوت ہو چکی تھی، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں زندہ تھیں۔ آپ بڑے غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، بیٹے کی جدائی کا غم، اور دوسری طرف مکہ کے رہنے والے لوگ، آپ کی برادری کے لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ابتر، جڑ کٹا، ایسا شخص جس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی، جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، اسے ابتر کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ غم زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ سورہ کوثر نازل فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ہر قسم کی خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے۔ اب مشکلات کا دور ہے، مصائب کا دور ہے، آپ غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس سے پتہ چلا اگر آپ بھی مشکلات کا شکار ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اس دفعہ قربانی کیجئے، انشاءاللہ اگلے سال اس سال سے بہتر ان کا آپ کے حالات ہوں گے انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، آپ نے حج میں 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ، 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو ذبح کریں۔ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تاکید فرمائی۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں جب ہم عرفات کے میدان میں تھے تو آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، پورے گھرانے پر ایک قربانی ہے، کم از کم ایک قربانی، ہر گھر پر ایک قربانی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسے حالات پاکستان میں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ کل کے اخبار میں خبر آئی تھی، ایک بکاری نے اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ بکاری جو مانگنے والا ہے اس کے گھر کے حالات میں آپ کو بتاؤں، اس نے اپنے بیٹے کی شادی پر لیموزین کرائے پر لی۔ کل کے اخبار، جنگ اخبار میں خبر، 90,000 روپیہ پر ڈے کرائے پر۔ یہ بکاریوں کی یہ حالت ہے تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ شادی بیاہ پر ہم کروڑوں روپیہ نہیں خرچ کر دیتے، لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں، تو قربانی کے لیے 12,000 روپیہ بھی نہیں ہمارے پاس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ شدید ناراضگی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آسودہ حال ہے، استطاعت رکھتا ہے اور پھر اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں نے کئی ایک ساتھیوں کو اس پر توجہ دلائی اور انہوں نے قربانی جو ہے نا وہ شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر سے بہتر کر دیے۔ اب وہ ہر سال، پہلے وہ گائے میں حصہ لیتے تھے، اب وہ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ پچھلے سال بھی ہم نے جو ہے نا وہ بکرا لیا تھا، اس دفعہ بھی ہم نے چھترا لیا۔ تو قربانی کا ارادہ تو کریں، قربانی کریں تو صحیح۔ جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے، ایک بہت سارے ایسے گھرانے مجھے جو ہے نا وہ لوگ بتاتے ہیں، جی ہم سب گھر والے پیسے سارا سال اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور پھر سب ملا لیتے ہیں، جتنے بھی پیسے کم ہو جائیں پھر والد صاحب اس میں ڈال کے ہم قربانی لے لیتے ہیں۔ ارادہ تو کریں، پھر اللہ رب العزت بھی یقیناً مدد فرماتے ہیں۔ فضول اور بے مقصد کاموں میں ہم ہزاروں روپیہ لگا دیتے ہیں، شادی کی رسموں میں۔ تو ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے، کم از کم حصہ۔ اگر آپ بکرا نہیں لے سکتے، چھترا نہیں لے سکتے، یہ آپ گائے میں حصہ ڈالتے ہیں اور ایک بندہ بکرا کرتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گائے میں جس نے حصہ ڈالا اس کے ثواب میں کمی ہوگی اور بکرا جو ہے نا وہ کرنے والے کو زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے۔ قربانی کس کے لیے کرنی ہے اور نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ لیکن آج الا ماشاءاللہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے قربانی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ 2 اونٹ کرتے ہیں، 2 گائے بھی ذبح کرتے ہیں اور 10 بکرے ذبح کرتے ہیں۔ میں نے جو ہے نا وہ گائے خریدی ہے وہ 1 کروڑ روپے کی خریدی ہے، اور پورا میڈیا جو ہے ان کی وہ تصویریں نشر کر رہا ہے۔ اگر آپ نے قربانی 1 کروڑ روپے کی دی ہے، آپ کا مقصد ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ ضائع اور برباد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ قربانی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ وہ دکھلاوا ہے۔ اور دکھلاوے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے جو ہے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے۔ ایک آدمی گائے میں حصہ ڈال لیتا ہے، 10-12 ہزار روپے کا حصہ ڈال لیا اس نے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے قربانی کی۔ ایک آدمی ہے اس نے 10-12 جو ہے نا وہ بکرے اور لوگوں پورے محلے کو دکھائے جا رہے ہیں، گلی کے اندر باندھے ہوئے ہیں اس نے، اور اونٹ بھی ہے اور گائے بھی ہے، اور لوگ آج دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اس کا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں واہ جی واہ آپ نے تو کمال کر دیا، اور وہ بڑا خوش ہو بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے جی اتنے کی یہ جو ہے نا وہ گائے خریدی ہے، اتنے کا یہ اونٹ خریدا ہے، اور میں ہر سال اتنی قربانیاں کرتا۔ اگر اس کا مقصد ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس کی 10-12-20 بھی قربانیاں اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے 12,000 روپیہ محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا حصہ ڈالا ہے، اس کے اجر و ثواب کو وہ پا بھی نہیں سکتا، پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر ہمارے یہاں عجیب ہی منطق ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کرتے ہیں، جی اتنے جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حاجیوں کے لیے ہے۔ اور پھر جو ہے نا ایسے پمفلٹ شائع کر کے تقسیم کرتے ہیں، جی ہم ہر سال اربوں روپیہ جانوروں کو ذبح کر کے ضائع کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہی پیسے سے ہم اتنے سکول بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ لوگ بچے، اتنے بچے جو ہے نا وہ سکول نہیں جا رہے، تو آپ سکول بنائیں۔ اتنے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ پیسے جو ہے نا وہ شادیوں پر خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں یہ تو نظر آتا ہے، مگر یہ نہیں نظر آتا کہ ہمارے پاکستان کے اندر اربوں روپیہ جو ہے وہ سگریٹ نوشی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اربوں روپیہ جو ہے، یہ 14 اگست آئے گی تو اربوں روپیہ ہم خرچ کریں گے۔ یہ عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اربوں روپیہ جو ہے وہ ضائع اور برباد کریں گے۔ انہیں یہ نظر نہیں آئے گا، مگر نظر آئے گا تو قربانی نظر آئے گی، نظر آئے گا تو عمرے پر اعتراضات کریں گے، نظر آئے گا تو حج پر اعتراض کریں گے کہ ہر سال ضروری ہے حج کرنا، ہر سال ضروری ہے عمرہ کرنا، قربانی کرنا کوئی ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ قربانی کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے قربانی کے ساتھ۔ پچھلے سال کے اخبار میں آیا تھا 12 لاکھ خاندانوں کا پاکستان میں قربانی کے جانور پالنے کا کاروبار ہے، 12 لاکھ خاندانوں کا۔ اور پچھلے سال اخبار میں آیا تھا کہ پاکستان کے اندر 2 کھرب روپے کا کاروبار ہوا ہے ان جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ کے دنوں کے اندر، 2 کھرب روپے کا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو قربانی کے جانور پالتے ہیں اور پھر چارے کا کاروبار کرتے ہیں، ٹرک ڈرائیور ہیں، لوڈ کرنے والے ہیں، کسائی ہیں اور چھریاں بنانے والے، لیدر کی انڈسٹری، کھالوں کا کاروبار، کھالیں صاف کرنے والے، ان پر مسالے لگانے والے، اور پھر یہ کھالیں جو ہے وہ فلاحی اداروں کو پہنچتی ہیں، اور کتنے ہی اداروں کا جو ہے نا وہ بجٹ جو ہے وہ ان سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر قربانی کی کھالوں کی قیمت انتہائی کم کر دی گئی ہے۔ آج سے کچھ چند سال پہلے ایک گائے کی جو کھال تھی وہ 5-5 ہزار روپے کی بکتی تھی، اور پچھلے سال 400-500 روپے کی بکی ہے، اور اس دفعہ تقریباً اسی ریٹ پر جائے گی۔ اور بکرے اور چھترے کی کھال 35 روپے کی۔ یہ ایک سازش ہے۔ یہ کھالیں کس کو جاتی تھی؟ مدارس کے اندر، جس سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے طلبہ۔ تو ایک سازش کے تحت ان کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں تاکہ مدارس جو ہے نا ان کو اس جو ہے نا وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، مگر یہ ان کی خواب خیالی ہے۔ جتنا مرضی یہ جو ہے نا وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، اللہ کے دین کا کام رک نہیں سکتا۔ یہ مدارس اور مساجد انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے چلتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔